السلام علیکم۔ آہن کے بعد ہماری اگلی منزل جو ہے وہ تھری لینڈز پوائنٹ تھا، جو کہ ہالینڈ، جرمنی اور بیلجیم کا بارڈر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایک ہی ٹائم پر تینوں ملکوں میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کہ صرف لائنیں ہیں یہاں پر جو بارڈر ہے، اور یہاں پر ایک صاحب جو ہے وہ جمپ لگا رہے ہیں جرمنی اور بیلجیم کے درمیان۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو جگہ ہے یہاں پر تینوں ملکوں کے بارڈر ملتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ تو کوئی پاسپورٹ کنٹرول ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کی کوئی فوج، پولیس یا کسی قسم کی سیکیورٹی موجود ہے۔ تو یہ جو ممالک ہیں ان کے درمیان بھی بڑی پرانی رنجشیں رہی ہیں، بڑی صدیوں تک ان کی آپس میں دشمنیاں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام تر جو ماضی کی تلخیاں ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے یہ ایک اکنامک زون بنایا ہے، جس کے اندر یہ تمام جو ممالک ہیں ان کے باشندے بلا کسی روک ٹوک کے، بلا کسی تعصب کے ایک ملک سے دوسرے ملک جا کر روزگار کے لیے جا سکتے ہیں، سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں، یا اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے درمیان جو بارڈر ہے وہ محض علامتی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر میرے والد صاحب چونکہ فوج میں رہ چکے ہیں اور وہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا بارڈر دیکھ چکے ہیں، اور وہ 71 میں جنگی قیدی بھی رہ چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا۔ ان کے خیال میں یہ جو بارڈر ہے وہ بڑا منفرد ہے، کیونکہ انہوں نے تو بارڈر ہمیشہ جنگ اور جو ہے وہ فوج کشی دیکھی ہے، تو وہ ان کو بڑا مزہ آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا منفرد قسم کا یہ ایک بارڈر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہالینڈ، بیلجیم اور جرمنی کے درمیان تاریخ میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑی ان کے آپس میں سخت دشمنی تھی۔ بیلجیم نے تو ہالینڈ سے ہی آزادی حاصل کی ہے 1830 کے لگ بھگ، کیونکہ یہاں پر جو بادشاہ تھی اور یہاں کا جو سرکاری مذہب تھا وہ پروٹیسٹنٹ تھا، جبکہ جو بیلجیم کے لوگ ہیں، جو کہ جنوبی حصہ تھا نیدرلینڈ کا، وہ زیادہ تر پروٹیسٹنٹ تھے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ان کی جو مالی حالات تھے وہ بھی بڑے خراب تھے، ان کے اندر کوئی وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں تھی، سارے کے سارے جو ریسورسز تھے وہ نیدرلینڈ کے شمالی حصے میں خرچ ہو رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے بغاوت کر دی اور اس طرح انہوں نے اپنا الگ ملک بنا لیا۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی رنجش، کوئی وہ دشمنی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جرمنی اور نیدرلینڈ کے جو تاریخ ہے اس کو دیکھا جائے تو 1940 سے 45 تک جو ہے وہ جرمنی کے تسلط میں رہا جو نیدرلینڈز ہے، اور یہاں پر بڑی زیادہ تباہی ہوئی اور اس کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا، اتنی شدید جنگ ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے عوام کی خوشحالی اور ترقی کو دیکھتے ہوئے تمام تر جو دشمنی ہے اس کو بالکل جو ہے وہ بھلا کر ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ تو یہ ان ملکوں کے لیے سبق ہے جو ابھی بھی جنگ و جدل اور دشمنی اور نفرت کی پرچار کرتے ہیں، اور ان کے جو عوام ہیں وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، تو ان کو بھی اس طرز عمل سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ خوبصورت جو بارڈر ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے جو واپسی کا سفر شروع کیا، اور جیسا پہلے ہم جو ہے وہ بیلجیم سے براستہ نیدرلینڈز جرمنی گئے تھے، اسی راستے سے ہم جو ہے وہ واپس ہم جو ہے وہ پہلے نیدرلینڈز کا ہم نے بارڈر کراس کیا، اور پھر ہم بیلجیم پہنچے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی چیک یا کوئی سیکیورٹی یا کوئی فوج موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف ایک بورڈ لگا ہوتا ہے روڈ کے اوپر کہ یہ دوسرے ملک کی حدود شروع ہو چکی ہیں۔